السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد قیل فی معنی ھذا الخبر نظما، اور اس حدیث شریف کے اس خبر کے معنی میں کہا گیا ہے نظمن، نظم کے لحاظ سے۔ نظمن کیا ہے؟ یہ تمیز ہے، اور اس خبر کے معنی میں کہا گیا ہے نظم میں۔ جو پیچھے خبر گزری ہے حدیث شریف میں کہ اکثروا من معرفت الناس فإن لكل مؤمن شفاعہ، ہے نا، اسی حدیث کے معنی میں، یعنی اسی کی تائید میں، اسی کے معنی اور مفہوم کے بارے میں کہا گیا ہے نظم میں، یعنی یہ اشعار کہے گئے ہیں۔ وما زلت مذ لاح المشیب بمفرقی، لاح یلوح چمکنا، مشیب شاب یشیبو کا مصدر ہے، شیبتن و مشیبن، شاب الرجل آدمی کا بوڑھا ہونا، سن رسیدہ ہونا۔ وما زلت افتشو عن ھذا الورى واکشف، یہ ہے اصل عبارت، ہے نا۔ وما زلت افتشو، میں برابر تفتیش کر رہا ہوں، استمرار و دوام کے لیے آتا ہے نا مازالہ، میں برابر عن ھذا الورى، اس مخلوق کے متعلق تفتیش و اکشف، اور چھان بین کر رہا ہوں، جائزہ لے رہا ہوں۔ مذ لاح المشیب بمفرقی، جب سے میرے سر میں بڑھاپا چمکا ہے، جب سے میرے سر میں بڑھاپا چمکا ہے، یعنی جب سے ادھیڑ عمر کا ہوا ہوں اور بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، سفید بال ہونے لگے ہیں، تبھی سے اس مخلوق کے بارے میں چھان بین کر رہا ہوں، تفتیش کر رہا ہوں۔ مفرق، فرق کرنے کی جگہ، یعنی سر میں جہاں مانگ نکالی جاتی ہے اس کو مفرق، بیچوں بیچ کا سر، اور مراد ہے جز بول کر کل مراد ہے۔ جب سے میرے سر میں بڑھاپا چمکا ہے، بڑھاپے کے آثار رونما ہوئے ہیں، میں اس مخلوق کے بارے میں برابر چھان بین اور تفتیش کر رہا ہوں۔ فما ان عرفت الناس الا ذممتهم، فما ان عرفت الناس، ان زائدہ ہے، یا بلکہ ما زائدہ ہے، کیا ہے؟ ما زائدہ ہے، اور ان نافیہ ہے۔ فما ان عرفت الناس، تو میں نے لوگوں کو نہیں پہچانا، لوگوں سے تعلق نہیں رکھا، جان پہچان نہیں کی، الا ذممتهم، مگر میں نے ان کی مذمت کی، برائی کی۔ میں نے لوگوں سے تعلقات رکھ کر ان کی برائی ہی کی ہے۔ جزا اللہ خیرا کل من لست عارف، اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے ہر اس آدمی کو، من لست عارف، جسے میں نہیں پہچانتا ہوں، وہ میری برائی سے بچا ہوا ہے۔ ورنہ جس سے بھی جان پہچان ہوئی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کھائی، ہے نا، کسی پر الزام و اتہام لگایا۔ وما لی ذنب استحق بہ الجفا، اور میرا کوئی گناہ نہیں ہے، استحق بہ الجفا، جس کے ذریعے میں ظلم و جفا کا مستحق بنوں۔ جفا کا مطلب نفرت کرنا، ہے نا، بدخلقی کا اظہار کرنا اور ظلم کرنا، سب کے معنی میں آتا ہے الگ الگ صلے کے ذریعے۔ تو یہاں چونکہ مصدر ہے تو کچھ بھی معنی لگایا جا سکتا ہے۔ میرا کوئی گناہ نہیں جس سے میں سزا کا مستحق بنوں، جس سے میں نفرت کا مستحق بنوں، میں کراہت کا مستحق بنوں، ظلم کا مستحق بنوں، سوا اننی احببت من لیس ینصف، سوائے اس کے کہ میں نے پسند کیا ہے اس کو جو منصف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں نے پسند کیا ہے اس کو، یعنی مخلوق کو، لوگوں کو جو منصف نہیں ہیں۔
انصاف ور نہیں ہیں، عادل نہیں ہیں۔ وقال الفضیل رحمہ اللہ تعالی، حضرت فضیل نے فرمایا ھذا زمان احفظ فیہ لسانک، یہ ایسا زمانہ ہے جس میں اپنی زبان محفوظ رکھ، واخف مکانک، اور اپنی رہائش، اپنا مکان، اپنی قیام گاہ مخفی رکھ لوگوں پر، وعالج قلبک، اور اپنے دل کی دوا کر، اپنے دل کی دوا کر۔ عالج یعالج معالجہ ہے نا، الگ الگ اس اسم کے ذریعے اور صلے کے ذریعے الگ معنی ہوتا ہے، دوا کرنا بھی ہوتا ہے اور تھکانا بھی ہوتا ہے۔ اپنے دل کو تھکا یعنی اپنے دل کی دوا کر یعنی درست کر دل کو، یا تھکا یعنی دل کو جو ہے ریاضت و مجاہدے سے تھکا، اللہ کے ذکر سے تھکا۔ وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، اور اس کو لے جس کو تو جانتا ہو، یعنی ما تعرف من الخیر، جس چیز کی بھلائی کے بارے میں اور اس چیز کے اچھا ہونے کے بارے میں جانتا ہو اس کو حاصل کر لے۔ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، اور چھوڑ دے اس چیز کو جس کو تو برا سمجھے، جو چیز بری ہو اس کو چھوڑ دے، اس سے بچ۔ وقال ثوری رحمہ اللہ تعالی، امام ثوری نے فرمایا ھذا زمان السکوت، یہ خاموشی کا زمانہ ہے، وَلُزُومُ الْبُیُوتِ، ہے نا، ھذا زمان السکوت وَلُزُومِ الْبُیُوتِ، یعنی وہ زمان لزوم البیوت ہے نا، اور ایسا زمانہ ہے جس میں گھر کو لازم پکڑو، گھروں کی پابندی کرو، گھروں میں رہو، یہ گھروں میں رہنے کا زمانہ ہے۔ وَالرِّضَا بِالْقُوتِ إِلَىٰ أَن تَمُوتَ، ھذا زمان السکوت وَلُزُومِ الْبِیُوتِ وَالرِّضَا بِالْقُوتِ إِلَىٰ أَن تَمُوتَ، اور بقدر کفایت روزی پر راضی رہنے کا زمانہ ہے، إِلَىٰ أَن تَمُوتَ، یہاں تک کہ تو وفات پا جائے۔ وَأَن داؤد الطائی رحمہ اللہ تعالی، حضرت داؤد طائی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا سم عن الدنیا، دنیا سے روزہ رکھ لے، سم باز رہنا، رکنا، دنیا سے روزہ رکھ لے، جیسے روزہ رکھ کر بہت سی چیزوں سے ہے نا آدمی باز رہتا ہے، اسی طرح سے دنیا حاصل کرنے سے ہی باز رہے۔ وَجَعَلْ فَطْرَكَ الْآخِرَةَ، فطر یفطر فطرن، روزہ افطار کرنا، کھانا وغیرہ کھانا، اور آخرت میں اپنا فطر بنا، یعنی آخرت میں افطار کر، مغرب کے ٹائم افطار مت کر، آخرت میں افطار کر۔ یہ دنیا کا روزہ ہے، یہ کھانے پینے اور خواہش سے رکنے کا روزہ نہیں ہے نا، یہ دنیا کو حاصل کرنے کا روزہ ہے، تو دنیا سے روزہ رکھ لے اور آخرت میں افطار کر۔ وَفِرَّ مِنَ النَّاسِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ، فرّ یا فرو سے، فرّ فعل امر، اور لوگوں سے ایسے بھاگ جیسے کہ تو شیر سے بھاگتا ہے، لوگوں سے اس طرح بچ بھاگ جیسے شیر سے بھاگتا ہے۔ فرار مفعول مطلق نوعی ہے۔ وعن عبید انہ قال، حضرت عبید سے مروی انہوں نے فرمایا ما رأیت حکیما قط الا قال لی فی عقب کلامہ، میں نے کسی دانشور کو کبھی نہیں دیکھا مگر انہوں نے مجھ سے اپنے کلام کے آخر میں یہ فرمایا۔ عقب کا معنی آخری چیز ہے نا، کسی چیز کا بھی آخری حصہ۔ میں نے جس حکیم کو بھی دیکھا کبھی دیکھا تو انہوں نے مجھ سے اپنے کلام کے آخر میں یہ فرمایا، یا اپنے آخری کلام یہ فرمایا، ان احببت اللہ تعرفا، اگر تو پسند کرتا ہے کہ تجھ سے تیری معرفت حاصل نہ کی جائے، یعنی لوگ تجھ سے جان پہچان نہ رکھیں، اگر تجھے یہ پسند ہے کہ لوگ تجھ سے جان پہچان نہ رکھیں، فَأَنْتَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى بَالٍ، تو اللہ کی جانب سے ایک حیثیت پر ہے، ایک مرتبے پر ہے، ایک حالت پر ہے،
یعنی اگر تجھ سے یہ تجھے پسند ہو کہ تو لوگوں سے نہ ملے، لوگ تجھ سے نہ جان پہچان کریں، ہے نا، تو یہ تیری پسندیدگی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں بڑی قدر و منزلت کا باعث بنے گی، تو اللہ کی جانب سے بڑی حیثیت پر ایک اچھے حال پر رہے گا، ایسے حال پر رہے گا جس حال کی اللہ تبارک و تعالی ہے نا جس حال کو پسند فرماتا ہے۔ والاخبار فی هذا الباب اکثر من ان تحصى، اور اس باب میں خبریں بزرگوں سے یا احادیث کی خبریں یہ شمار سے باہر ہیں۔ فلا يحتمله هذا الكتاب، یہ کتاب مختصر کتاب اس کی متحمل نہیں ہے۔ وقد صنفنا فیہ کتابا مفردا، اور ہم نے اس میں یعنی اسی کتاب میں ہم نے ایک تنہا کتاب تصنیف کی ہے، اسی کتاب میں ایک تنہا کتاب یعنی باب تصنیف کیا ہے۔ وَسَمَّيْنَاهُ کتاب اخلاق الابرار والنجات من الاشرار، اور ہم نے اس کا نام رکھا ہے کتاب اخلاق الابرار والنجات من الاشرار، ٹھیک ہے نا۔ اسی کتاب کے اندر ایک باب ایسا باندھا ہے، فقف علیہ، تو اس پر تو آگاہی حاصل کر، وقف یقف وقوفاً ہے نا، وقف علی مطلع ہونا، آگاہی حاصل کرنا، تو اس پر تو آگاہ ہو، اس کا مطالعہ کر۔ ترل عجب العجاب، انتہائی عجیب چیزیں دیکھے گا۔ انتہائی، عجب کا معنی عجیب چیز، اور عجاب یہ مبالغہ ہے اسی میں، انتہائی عجیب چیز، اور دونوں کو لایا گیا تو اور انتہائی ہو گیا، مبالغے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انتہائی عجیب چیزیں دیکھے گا اس میں۔ والعاقل تکفیہ اشارۃ، اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ واللہ ولی التوفیق والہدایت بفضلہ، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہدایت دینے والا اور توفیق کا مالک ہے۔ وَأَمَّا الْخَصْلَةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي تَقْتَضِي التَّفَرُّدَ عَنِ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ، اور دوسرا امر، خصلت کا معنی وصف، دوسرا وصف جو اس بارے میں فی هذا الشأن، اس بارے میں، اس میدان میں، اس بارے میں لوگوں سے کنارہ کشی کرنے کا متقاضی ہے، وہ یہ ہے ان الناس یفسدون علیک ما یحصل لک من العبادہ، وہ یہ ہے کہ لوگ تجھ پر فاسد کر دیں گے، ما یحصل لک من العبادہ، جو عبادت تجھے حاصل ہوگی وہ لوگ تیری عبادت کیا کر دیں گے؟ فاسد کر دیں گے، بگاڑ دیں گے۔ علم یعصم اللہ سبحانہ، اگر اللہ سبحانہ تیری حفاظت نہ فرمائے، کس وجہ سے وہ فاسد کر دیں گے؟ بے سبب ما یعرض من قبلہم من دواعی الریاء والتزین، اس سبب سے جو عارض ہوگا من قبلہم، ان کی جانب سے، اب اسی سبب کا بیان ہے من بیانیہ سے، یعنی کہ دکھاوا، ریا، نمود، نام و نمود، دکھاوا کے اسباب، و تزین، اور تصنع کے اسباب۔ تزین آراستہ کرنا، بنانا ہے نا، تصنع کرنا۔ اگر تیری حفاظت نہ فرمائے، بے سبب، اس وجہ سے، اس سبب سے جو پیش آئے گا ان کی جانب سے، قبل کا معنی جہت، جانب، ان کی جانب سے جو سبب پیش آئے گا، یعنی کہ دکھریا، نام و نمود، نمائش اور تصنع کے اسباب جو پیش آئیں گے، ان کی وجہ سے وہ تیری عبادت کو کیا کر دیں گے؟ فاسد کر دیں گے۔ وَلَقَدْ صَدَقَ يَحْيَى بْنُ مَعَادٍ الرَّازِيُّ رحمہ اللہ تعالی حیث قال، اور سچ فرمایا ہے یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ نے جب انہوں نے فرمایا، رؤیت الناس بساط الریا، لوگوں کا دیکھنا یہ نمائش، نام و نمود کا بستر ہے۔ نام و نمود کا بستر یعنی نام و نمود کی جگہ ہے، نام و نمود کا سبب ہے۔ وَهَؤُلَاءِ الزُّهَّادُ، زاہد کی جمع، وَهَؤُلَاءِ الزُّهَّادُ قَدْ خَافُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم مِّنْ هَذَا الْمَعْنَىٰ،
اور ان زاہدوں نے اپنی جان کا خوف کیا من ھذا المعنی، اس معنی سے، اپنی جانوں کا خوف کیا اس معنی سے، کس معنی سے؟ یہی ریا اور نام و نمود کے معنی سے، اس چیز سے انہوں نے اپنی جانوں کا خوف کیا، حتی ترک الملاقات والتزاور، یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں سے ملاقات اور ایک دوسرے کی زیارت چھوڑ دی۔ تزاور ایک دوسرے کی زیارت کرنا، ملاقات کرنا۔ وَلَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ حَرِمَ بْنَ حَيَّانَ قَالَ لِأُوَيْسٍ الْقَرْنِيِّ رحمہ اللہ تعالی، اور ذکر کیا گیا ہے کہ حرم بن حیان نے فرمایا حضرت اویس قرنی سے، یا اویسو، اے اویس، صلنا بالزیارت واللقاء، وصل سل، ہمارے ساتھ مل، ہے نا، ہمارے پاس پہنچ، وصل سل، ہمارے پاس پہنچ، بالزیارت واللقاء، زیارت اور ملاقات کے لیے ہمارے پاس پہنچا کرو۔ حضرت اویس سے انہوں نے فرمایا، فقال اویس، تو حضرت اویس نے فرمایا، قد وصلتک بما ہوا انفع لک منہا، میں تمہارے پاس پہنچوں گا وہ چیز لے کر، ما ہوا انفع لک منہا، جو اس سے زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ منہما ہونا چاہیے، منہا لکھا ہے، منہما، الزیارہ واللقاء، دو چیزیں تھی نا، ان دونوں چیزوں سے جو زیادہ بہتر ہوں گی آپ کے لیے، ان کو میں لے کر آپ کے پاس پہنچوں گا۔ وَهُوَ الدُّعَاءُ عَلَى ظَهْرِ الْغَيْبِ، اور وہ ان دونوں سے بہتر کون سی چیز ہے؟ وہ دعا کرنا ہے علی ظہر الغیب، غیر موجودگی میں، غائبانہ میں دعا کرنا ہے۔ غائبانہ میں ظہرن کا استعمال ہوتا ہے علی ظہر الغیب، غیب، غائبانہ، غیب کی پیٹھ پر، ظہرن کا معنی پیٹھ ہے نا، تو یہ صرف ایسے ہی لایا جاتا ہے علی ظہر الغیب، ہے نا، جیسے لایا جاتا ہے علی سطح الارض، زمین کی سطح پر، علی ظہر الارض، یعنی غیب کے اوپر، غیب پر، ہے نا، اس طرح لایا جاتا ہے۔ وَهُوَ الدُّعَاءُ عَلَى ظَهْرِ الْغَيْبِ، اور وہ دعا کرنا ہے حالت غیر موجودگی میں، غائبانہ طور پر۔ لأن الزیارت واللقاء یعرض فیہما التزین والریاء، اس لیے کہ زیارت، ملاقات کرنا، زیارت کرنا، ملاقات کرنا، یعرض التزین والریاء، تصنع اور ریاکاری پیدا ہوتی ہے زیارت اور ملاقات سے، تصنع اور ریاکاری پیدا ہوتی ہے، فیہما، ان دونوں میں۔ یعرض کا فاعل ہے التزین والریاء، اس لیے کہ زیارت اور ملاقات فیہما، ان دونوں میں تصنع اور ریاکاری پیدا ہوتی ہے۔ وقیل لسلیمان الخواص حین قدم ابراہیم بن ادہم، اور حضرت سلیمان خواص سے عرض کیا گیا، لوگوں نے عرض کیا، ان کے چاہنے والوں نے بزرگ سے، حین قدم ابراہیم بن ادہم، جس وقت کہ ابراہیم بن ادہم ان کے شہر میں تشریف لائے، بڑے بزرگ تھے، ہے نا، تو وہ تشریف لائے ان کے شہر میں، تو ان کے ساتھیوں نے اور ان کے معتقدین نے، یعنی سلیمان خواص کے معتقدین نے اور ان کے چاہنے والوں نے ان سے کہا کہ اتنے بڑے بزرگ تشریف لائے ہیں، آپ جو ہے افلا تاتی ہے، کیا آپ ان کے پاس نہیں آئیں گے، یعنی ان کے پاس نہیں جائیں گے ملاقات کے لیے؟ فقال، تو سلیمان خواص نے فرمایا، لأن القا شیطانا ماردا احب الی من لقائه، لام یہ جواب قسم کے لیے ہے، واللہ، لان ہے نا، لام تاکید جواب قسم کے لیے ہے۔ لأن القا، یہ ان ناصبہ مصدریہ، اور القا فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ، لقی القا، ہے نا، القا تو مصدر کے معنی میں ہو جائے گا۔ لأن القا، میرا ملاقات کرنا، شیطان ماردن، سرکش شیطان سے، مرد یمردو
ہے نا. مردن اس کا معنی آتا ہے سرکشی کرنا. سرکش شیطان سے میرا ملاقات کرنا احب الیہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے من لقائہ ان کی ملاقات سے. اتنے بڑے بزرگ کی ملاقات سے بہتر کیا ہے؟ شیطان سے ملاقات کرنا میرے نزدیک. یہ کہا انہوں نے. فاستنکروا ذالک من قولہ تو ان کا ذالک من قولہ ان کے قول کا یہ ذالک من قولہ ان کا یہ قول لوگوں نے برا جانا. استنکار کسی چیز سے نفرت کرنا برا جاننا. لوگوں نے ان کی یہ بات بری جانی. اتنے بڑے بزرگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے اچھا شیطان سے ملاقات کی جائے. فقالا تو انہوں نے اس کی اس الجھن کو دور کرنے کے لیے فرمایا انی اخاف اذا لقیتہ ان اتزین لہ مجھے خوف ہے میں خوف کرتا ہوں کہ جب ان سے ملاقات کروں گا تو ان کے سامنے تصنع کروں گا ان کے سامنے اپنے آپ کو آراستہ کروں گا. وَإِذَا لَقِيتُ شَيْطَانًا أَمْتَنِعُ مِنْهُ اور جب میں شیطان سے ملاقات کروں گا تو اس تصنع اور ریاکاری سے باز رہوں گا. تو بتاؤ کہاں کس سے ملاقات کرنا درست ہوا؟ وَلَقَدْ لَقِيَ شَيْخِ الْإِمَامُ بَعْضَ الْعَارِفِينَ میرے شیخ امام نے ملاقات کی ایک عارف باللہ سے. بعض العارفین ایک عارف باللہ سے. بعض ایک بھی تو ہوتا ہے نا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ان شیخ سے کون مراد ہیں؟ تو سراج الطالبین میں بتایا گیا ہے کہ ان شیخ سے مراد ہیں ابو بکر الوراق. کون مراد ہیں؟ ہاں کئی اساتذہ اور شیوخ تھے حضرت امام غزالی کے ان میں سے ابو بکر وراق مراد ہیں اس سے. میرے شیخ امام ابو بکر وراق نے ایک عارف باللہ سے ملاقات کی. فتذاکر ملین الزمان الطویل زمانا طویلا تو دونوں نے کافی دیر باہم گفتگو کی. تذاکرہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے نا گفتگو کرنا باہم مذاکرہ کیا کافی دیر. ثم دعوا فی آخر حدیثہما پھر اپنی بات کے آخر میں دونوں نے دعا کی. دونوں نے کیا کی؟ دعا کی. فقال شیخ الامام للعارف تو میرے شیخ امام نے عارف باللہ سے فرمایا ما اظننی جلست مجلسا انا له ارجع من مجلسی هذا. ما اظننی یعنی ما اظن بنفسی میں گمان نہیں کرتا اپنے آپ کو یعنی اپنے دل میں گمان نہیں کرتا جلست مجلسن کہ میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوں. انا لہو میں ہو ضمیر مجلس کی طرف راجع ہے. انا لہو جلست انا ہے نا میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوں مجھے گمان نہیں ہے. ما اظننی میں گمان نہیں کرتا میرا خیال مجھے گمان نہیں ہے کہ میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوں. لہو ارجا انا لہو ارجا انا لہو ارجا لہو میں ہو ضمیر مجلس کی طرف راجع ہے کہ جس مجلس کے لیے میں زیادہ امید کروں جس مجلس میں زیادہ امید کروں میں مجلسی ہاذا اپنی اس مجلس سے. کیا مطلب؟ یعنی میرا گمان نہیں ہے کہ میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوں گا ہے نا تو وہ مجلس اس مجلس سے زیادہ میں اس کے لیے امید نہیں رکھتا. یعنی اس کو میں اس مجلس سے زیادہ اچھا نہیں سمجھتا ہے نا. یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ میں یہ مجلس جو ہماری ہوئی ہے سب سے اچھی مجلس میں مانتا ہوں اسے. کوئی مجلس جس میں بھی میں بیٹھا ہوں کوئی مجلس اتنی اچھی نہیں رہی جس میں اتنے رموز و اسرار کی ہے نا باتیں ہوئی ہوں. ما اظننی مجھے نہیں لگتا کہ اجلستو مجلسن کہ میں مجلس میں کسی مجلس میں بیٹھا ہوں. انا لہو ارجع من مجلسی ہذا جس مجلس میں اس مجلس سے زیادہ پر امید ہوں. فقال لہ العارف
تو عارف اللہ نے ان سے فرمایا لاکنی ما جلستو مجلسن انا لہو اخوافو من مجلسی ھذا، انہوں نے فرمایا کہ میں کسی مجلس میں نہیں بیٹھا، انا لہو اخوافو کہ میں زیادہ خوف کرتا ہوں، لہو جس مجلس سے میں زیادہ خوف کروں، من مجلسی ھذا اپنی اس مجلس سے، یعنی میں اس مجلس کو جتنی مجلسوں میں بیٹھا ہوں ان سب میں اس مجلس کو سب سے زیادہ خوفناک تصور کرتا ہوں۔ الست تعمد الى احسن حدیثک و علومک فتحدثونی بہا، کیا آپ ارادہ نہیں کر رہے تھے الى احسن حدیثک اپنی سب سے اچھی بات و علومک اور سب سے اچھے علم کا آپ ارادہ نہیں کر رہے تھے، قصد نہیں کر رہے تھے، فتحدثونی بہا کہ آپ وہ اس اچھے علم اور اچھی بات کے ذریعے مجھ سے بات کریں، گفتگو کریں۔ سلیس ترجمہ، کیا آپ کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ آپ سب سے اچھی گفتگو اور سب سے اچھے علم کے ذریعے مجھ سے گفتگو کریں؟ وَتُظْهِرُهَا بین یدیہ، اور ان اچھے علوم کو میرے سامنے ظاہر کریں، اپنے علم کا اظہار کر رہے تھے۔ وَأَنَا كَذَلِكَ، میں بھی یہی کر رہا تھا، اچھی اچھی باتوں سے ایک دوسرے کو معروف کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے علم کا اور بڑائی کا اظہار کر رہے تھے۔ قد فقد وقع الریا، تو ریا ثابت ہو گئی، تو ریا دکھاوا پایا گیا، ریاکاری ثابت ہو گئی۔ فبکا شیخ الامام ملین، تو میرے شیخ امام کافی وقت تک روئے۔ ثم غشی علیہ، پھر ان پر غشی طاری ہو گئی، پھر ان پر غشی طاری ہو گئی۔ غشیہ، غشا یغشو کا معنی ہوتا ہے چھپانا، ہے نا، غشی علیہ ان پر چھپا دی گئی، یعنی ان کی عقل چھپا دی گئی، یعنی غشی طاری ہو گئی۔ فکان بعد ذلک یتمثل بهذه الابیات، تمثل الابیات کا معنی ہوتا ہے، تمثل بالابیات کا معنی ہوتا ہے بار بار تکرار کے ساتھ بار بار اشعار گنگنانا، تو وہ بار بار ان اشعار کو گنگناتے تھے۔ یا ویلنا، یا ویلتا لکھا ہے ایک نسخے میں، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، من موقف ما بہی، ہماری ہلاکت ہے اس جگہ میں، ما بہی اخوافو، کہ جس جگہ میں زیادہ خوف نہیں ہے، من ان یعدل حاکم، حاکم کے عدل سے۔ ہائے ہماری ہلاکت، یہ ایسا مقام ہے، من موقف، اس مجلس، موقف مجلس، ہائے ہماری ہلاکت اس مجلس پر کہ جو ما بہی، جو زیادہ خوفناک ہے حاکم کے عدل کرنے سے، یعنی حاکم جب عدل کرے گا پروردگار عالم تو یہ مجلس کیا ہوگی؟ زیادہ خوفناک ہوگی، جس میں زیادہ خوف ہے، من ان یعدل الحاکم، حاکم کے عدل سے۔ ابارز اللہ بعصیانہ، میں اللہ سے مقابلہ کر رہا ہوں، بعصیانہ، اس کی نافرمانی کر کے، ولیس لی من دونہ راحم، حالانکہ اس کے علاوہ میرا کوئی رحیم نہیں ہے، میرا کوئی مہربان نہیں ہے، کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، پھر بھی اس سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ یا رب عفو منک عن مذنب، یا ربی تھا، یا حذف ہو گئی، اے میرے پروردگار، عفون فعل محذوف ہے، مفعول مطلق ہے عفون، اعفو عفون، اے میرے پروردگار اپنی جانب سے مجھے معافی عطا فرما، ان مذنبن، ایسے گناہگار سے معافی، ایسے گناہگار کو معاف کر دے، ہے نا۔ عفو من کا، یہ کاف ضمیر خطاب کی کدھر لوٹ رہی ہے؟ یہ رب کی طرف۔ اے میرے پروردگار تو اپنا عفو عطا فرما ایسے گناہگار کو، ایسے گناہگار کو اپنے عفو درگزر سے شاد کام فرما۔ اسرفا، یہ صفت ہے مذنب کی، جو حد سے گزرا ہوا ہے، حد سے زیادہ گناہگار کو اپنا عفو و کرم عطا فرما، معافی عطا فرما۔ الا انہ نادم، مگر وہ گناہگار تو ہے، مگر وہ نادم و پشیماں ہے اپنے گناہ پر۔ یقول فی اللیل اذا ما دجا، وہ رات میں کہتا ہے وہ گناہگار جب رات تاریک ہوتی ہے، دجل لیلو اذا اظلما،
جب رات تاریک ہوتی ہے تو وہ رات میں کہتا ہے آہن لذنب ستر العالم. آہن یہ کلمہ تحسر ہے نا، کلمہ تحسر اور توجع ہے، یعنی کہ حسرت و افسوس ظاہر کرنا. افسوس ہے ایسے گناہ پر ستر العالم کہ جس کو جاننے والے اللہ نے چھپا رکھا ہے، پردہ پوشی کی ہے، چشم پوشی کی ہے. اس گناہ پر میں شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے، یہ کہتا ہے وہ رات میں. فہذا حال اہل الزہد والریاضت فی ملاقاتہم، تو یہ زاہدین اور ریاضت والوں کا حال ہے لوگوں سے فی ملاقات میں، اپنی ملاقات میں. یعنی زاہدین آپس میں ملاقات کریں تو ان کا یہ حال ہے، اتنا ڈرتے ہیں ملاقات کرنے سے کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے. فکیف حال اہل رغبت والبطالہ، تو دنیا سے رغبت کرنے والے، اور بطالہ کا معنی بیکار کرنا ہے نا، دنیا میں ابس کام کرنے والے یا کچھ نہ کرنے والے، ان کا حال کیا ہوگا، برائیوں پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا. بل حال اہل الشر والجہالہ، بلکہ شرارت کرنے والوں، برائی کرنے والوں اور جاہلوں کا کیا حال ہوگا. جب جاہل آپس میں ملیں گے اور دنیا سے دلچسپی رکھنے والے آپس میں ملیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. بس جناب.